एक कानूनी और आइनी तकाजा है जिसको आर्टिकल 160 कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का 160, जिसके तहत मालियाती तकसीम जो है सूबों में नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जिसको कहा जाता है, वो तकरीबन गुज़श्ता अभी 10 से 12 साल हो गए हैं, नहीं आया। और इसका बराह रास्त जो नुकसान होता है वो हम जैसे गरीब सूबों को होता है, क्योंकि कानून आइन में 18वीं तरमीम के बाद नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड में ये दिया गया है कि जो भी अगला अवार्ड आएगा उसमें बलूचिस्तान का हिस्सा कम नहीं होगा, बल्कि उसका में बलूचिस्तान का हिस्सा ज़्यादा होगा, और उसमें हमें प्रोटेक्शंस दी गई हैं। लेकिन बदकिस्मती से नेशनल फाइनेंस कमीशन नहीं आया। लेकिन जिस तरह के आलात मुल्क में इस वक्त माशी तौर पर चल रहे हैं, माशी अदम इस्तेकाम है, महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, लोगों अफरात ज़र बढ़ गया है, अखराजात अद्वियात की कीमतें, खुर्दनोश की जो अशिया हैं उनकी कीमतें, ये सारी बढ़ती जा रही हैं, और एक इस तरह भी कैफियत माशरे में है। आप देख रहे हैं कि जुर्म में भी, जराइम में भी इजाफा हो गया है। जनाब वाला, हमारा बजट मेरे ख्याल में शायद वफाकी बजट के बाद 5 से 10 दिन में हमारा बजट भी आने वाला है। मुझे याद है जब हम पहली असम्बली में पहले बजट के दौरान यहाँ पर हमने तकरीर की, जब यहाँ पर वज़ीर आला बैठे हुए थे, तो हमने उनको कहा कि पूरी दुनिया ने अपने वसाइल की तकसीम, जो सूबे में वसाइल की तकसीम होती है, उसका बहुत ही एक संजीदा, बहुत ही काबिल अमल फार्मूला बनाया है। लेकिन बलूचिस्तान अभी तक एक काबिल अमल फार्मूले से महरूम है। सेक्रेटरीट में जो है हमारी सारी फाइलें डंप होती हैं, और हमारा जो बजट बनता है उसमें जो है जो भी ताकतवर है वो बड़ा हिस्सा अपने लिए ले जाता है, और कमज़ोर ज़िले और कमज़ोर इलाके वो रह जाते हैं। 3 साल तक हमारे साथ यही होता रहा। खरान जैसा इलाका, जो एक सड़क जो डिविजनल हेडक्वार्टर है, रियासत था, पाकिस्तान के सबसे बड़ी रियासतों में से एक था जो पाकिस्तान में शामिल हुए बाद में, उसके बावजूद सड़क से महरूम, बिजली से महरूम, पानी से महरूम। तो हमारी ख्वाहिश थी कि शायद उस हुकूमत ने हमारी बात सुनी होगी, सुनते तो शायद कोई बेहतरी आती, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने नहीं सुना। जनाब वाला, इस वक्त बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, मुझे नहीं लगता है, देखेंगे अब अपने अवाम के लिए मेरे ख्याल में शायद ये ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान के माशी हालात है, मुझे नहीं लगता जो आने वाला वफाकी बजट है उसमें बलूचिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। बलूचिस्तान पहले भी महरूम रहा है, इम्कान यही है कि बलूचिस्तान आने वाले बजट में भी महरूम रहेगा, और बलूचिस्तान को कोई तरजीह नहीं दी गई। ना बलूचिस्तान के हवाले से कोई इस्लामाबाद में बहुत बड़ी कंसल्टेशन हुई कि जिस सीपैक से महरूम हुआ, पाकिस्तान के तरक्याती अमल से महरूम हुआ। बलूचिस्तान में बहुत बड़ी इंसर्जेंसी, अमन व अमान की सूरत हाल जो है गुज़श्ता 20 साल से जारी है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, सरहदात बंद कर दिए गए हैं, अफरा तफरी की सूरत हाल है। लिहाजा बलूचिस्तान को कोई स्पेशल इंसेंटिव दें, इस पर कोई स्पेशल सेमिनार करें, कोई स्पेशल डेवलपमेंट जो है, प्रायोरिटीज़ या गैप्स जो हैं वो तय करें। बदकिस्मती से ये नहीं हुआ। अब जो बजट आएगा उसमें बलूचिस्तान की शायद कुछ 2-4 छोटी मोटी स्कीमें हों, लेकिन इससे सूबे का मसला हल होने वाला नहीं है। NFC अवार्ड नहीं आया, सरदार साहब हमारे जिम्मेदार सीनियर सारे मिनिस्टर साहबान बैठे हुए हैं। जो आने वाला बजट है उसके हवाले से भी जो मेरे सारे मिनिस्टर्स दोस्त बैठे हुए हैं, मैंने कहा कि पूरी दुनिया, पाकिस्तान में बलूचिस्तान जो है इस वक्त ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी इंसानी तरक्की की शरह में बलूचिस्तान का मुकाबला सिर्फ वेस्ट अफ्रीका, मगरबी अफ्रीका का एक छोटा मुल्क है सिरेलियोन, जिसकी आबादी 50 से 40 लाख है, जिसका तकरीबन 3 से 3.5 लाख मुरब्बा स्क्वायर किलोमीटर रकबा है। सिर्फ बलूचिस्तान गुर्बत में सिरेलियोन की मुकाबला कर सकता है। सोमालिया भी अब से आगे निकल गया, और हम हर गुजरते दिन के साथ पीछे जा रहे हैं। बलूचिस्तान का यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स यानी जो नौजवानों की तरक्की की शरह, बच्चों की तरक्की की शरह, औरतों का, आपने सरदार साहब के अल्फाज आपने सुने, सालाना बलूचिस्तान में 12,000 औरतें, माहें, बच्चे जन्म देते वक्त जो हैं वो अमवात का शिकार होते हैं। ये दिल के अमराज छोड़ें, 12,000 औरतें। बलूचिस्तान में इस वक्त 14,000 रजिस्टर्ड मुलाजमीन दवा अद्वियात लेने के लिए महरूम है, उनको कोई हम लोग सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम देख नहीं सकते। बलूचिस्तान में इस वक्त लाखों की तादाद में जो है हर जिले में लोग पीने के पानी से महरूम हैं। खारान समेत मेरे ख्याल में अभी खुजदार की भी बात हुई, हर जगह पर ये मसाइल चल रहे हैं। हमने उस वक्त भी ये बात की थी कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये सिर्फ मशवरा है अपने दोस्तों के लिए, अगर उन्होंने किया नहीं एक्सरसाइज, जंगी बुनियादों पर ये एक्सरसाइज करें। सना बलोच साहब, सर मैं आ रहा हूं, सर मैं मुख्तसर करके, वफाक में आप लोग गवर्नमेंट में, अगर मैं आ रहा हूं सर, आप वफाक में, मैं आ रहा हूं। वफाक से हमें बेशक 100 रुपए मिले। जनाब वाला, हमने बलूचिस्तान की तरक्याती अमल की खिश्त इसकी बुनियाद से ही करनी होगी। ये हमारा शायद आखिरी बजट हो, लेकिन बदकिस्मती से हम बलूचिस्तान को एक अच्छी बुनियाद फराम करने में नाकाम हुए हैं। आने वाले बजट में अभी तक एक भी ऐसा सेमिनार या ऐसा कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। मार्च के महीने में यहां पर 2 दिन का प्री बजट डिस्कशन हुआ,
جو مینڈیٹری تھا, جو پچھلی حکومتوں نے نہیں کروایا, ان کے ہم مشکور ہیں. لیکن اس وقت کیونکہ پاکستان میں ملک کی سطح پر عدم اعتماد کی تحریک وفاق میں چل رہی تھی, تو ہمارا وہ سیشن جو ہے وہ اتنا کارآمد ثابت نہیں ہوا. میری گزارش یہ ہے کہ جناب والا تمام اضلاع میں جو ہے تمام ڈپارٹمنٹوں کے جو فنڈز ہیں, چاہے وہ پی ایچ ای ہے, چاہے وہ سی این ڈبلیو ہے, چاہے وہ اربن پلاننگ ہے, چاہے وہ ہیلتھ ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہے, کوئی بھی محکمہ ہے جناب والا, آپ نے بیٹھ کر ڈپارٹمنٹل جو اسکیمز ہیں اس میں آپ نے ان ضلعوں کی جو ہے ترجیحات کو مد نظر رکھنا ہوگا. ایم پی اے کا فنڈ جناب والا یا ایم پی اے کی تجویز پر, ویسے تو یہ جائز نہیں ہے, ایم پی اے کی تجویز پر جو ہے ڈالے والی اسکیمیں وہ اونٹ کے منہ میں زیرے برابر بھی نہیں ہے, تو کیسے ہمارے ضلع یا ہمارے علاقے ترقی کر پائیں گے. جناب والا صحت کے حوالے سے انہوں نے بات کی, میں سردار صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں, میں اس کی تائید کرتا ہوں. صحت کا شعبہ جناب والا ہمارے ہاں کسائیوں کا شعبہ بن گیا ہے. ہمارے علاقوں سے غریب آتے ہیں, کسی بھی ہاسپٹل میں انہوں نے شہر کے درمیان میں بغیر کسی این او سی کے, بغیر کسی رولز اینڈ ریگولیشنز کے, قواعد و ضوابط کو پورا کیے بغیر انہوں نے کھڑے کر دیے. جو غریب جاتا ہے اتنی بوری بھر کے ادویات اس کو جو ہے پہلے اس کے چادر میں, اس کی جولی میں اور اس کی پگڑی میں باندھ کر دے دیا جاتا ہے. اس کے بعد اتنی لمبی ٹیسٹ کی فہرست ہوتی ہے. اس کے بعد جناب والا بہانہ یہ ہے کہ یہ لیزر کی مشین میرے پاس ہے, کسی اور جگہ پہ نہیں ہے, تم نے یہ علاج مجھ سے کروانا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بدقسمتی ہے. سردار صاحب اگر یہ بات آپ تسلیم بھی کر لیں کہ جب یہ حکومت آئی تھی ہم یہ سمجھے تھے جو گزشتہ منسٹریاں جب جام کمال کی اس میں زیر صدارت تھی شاید کوئی ترجیح نہیں ہے, توجہ نہیں ہے. آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ جو بالخصوص صحت اور تعلیم کا شعبہ ہے, ان شعبوں میں پی ایچ ای کا شعبہ ہے یا آپ دوسرے آپ کے کمیونیکیشن کا شعبہ ہے, ترجیح بنیادوں پر جناب والا بلوچستان کی ضروریات کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا. میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان کا جو جی ڈی پی ہے پروونشل, باقی تمام صوبے اپنے آبادی کے برابر جی ڈی پی میں حصہ ڈالتے ہیں. بلوچستان واحد وہ صوبہ ہے جو اپنی جی ڈی پی یعنی ترقی کی شرح بلوچستان کی وہ جناب والا 1 سے 1.5% پہ رہ گئی ہے, اور ابھی شاید آنے والے دنوں میں مائنس میں چلا جائے. تعلیم کے شعبے میں ہم نے بارہا بات کی, کل میرے خیال میں واشک میں مجھے افسوس ہوا, اور میں عرفیہ کہتا ہوں, لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ جناب والا یہ ایک فرینڈلی اپوزیشن ہے. تمام مسائل کی نشاندہی بارہا کرنے کے باوجود وہاں پر بچوں نے یہ ہڑتال کیا ہے کہ جناب والا ہمارے پاس اساتذہ نہیں ہے, شیلٹر لیس اسکول ہیں. ابھی تک جو سست روی, جو جس طرح کی سست روی کا شکار ہماری یہ حکومت بھی رہی ہے, اس کے نتائج بھی اچھے نہیں نکلیں گے. لوگ مایوس ہوں گے. لوگ بلوچستان میں اضطراب, مایوسی, محرومی اور تشدد کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ڈیلیوری کا جو عمل ہے, سروس ڈیلیوری کا عمل ہے, وہ بھی رک گیا ہے. آپ مجھے بتائیں کون سا ہاسپٹل کوئٹہ میں سیل ہوا ہے کہ اس نے کسی مریض کو غلط ادویات دی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, سردار صاحب, آپ مجھے بتائیں گے جہاں پر آپ کی بھتیجی یا آپ کے گھر والے ابھی جو وہاں جا کے ان کی فوتگی ہوئی, وہ شہید ہوئی, آپ مجھے بتائیں کیا اس ہاسپٹل کو آپ بند کروا سکیں گے؟ یہاں پر جناب والا بلوچستان میں جو گورننس کا سسٹم ہے, کوئی بھی منسٹر ہے, مجھے خوشی کی بات ہے کہ پی ایچ ای میں کوئٹہ کے 157 کے قریب آپ نے جو واٹر سپلائی اسکیمات ہیں وہ آپ نے واسا کے حوالے کیے. حالانکہ کوئٹہ میں کمیونٹی کے لوگ پانی کی اسکیموں کے پیسے بھی دے سکتے تھے. آپ مجھے بتائیں کیا قصور کیا ہے خاران نے, جہاں پر 28 کمیونٹی کی اسکیمیں ہیں وہ آپ جو ہے پی ایچ ای کے حوالے نہیں کرتے کہ جی ان کے پیسے لوگ خود اپنے سے دے دیں. جہاں اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہو, جہاں اتنی بے روزگاری بڑھ گئی ہو, جہاں اتنی بدحالی بڑھ گئی ہو, میری گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی پالیسی بناتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جناب والا یونیفارم پالیسی, یعنی ایک ایسی پالیسی ہو, اگر آپ کوئٹہ کے اندر تمام واٹر سپلائی اسکیموں کو واسا اور پی ایچ ای کے اندر دے رہے ہیں, تو اسی طرح تمام اضلاع میں, میں صرف خاران کی بات نہیں کرتا, تمام اضلاع میں کمیونٹی واٹر سپلائی اسکیمز کو آپ جو ہے پی ایچ ای کے انڈر دے دیں, تاکہ ان کی بلنگ, ریپیئر اور مینٹیننس کا کام, ہم لوگوں کو پینے کا صاف پانی تو دے دیں. ہم ان کو کوئی پیٹرول نہیں دے سکتے, شربت نہیں دے سکتے, ادویات نہیں دے سکتے, روزگار نہیں دے سکتے, پینے کا صاف پانی تو فراہم کر سکتے ہیں. اسی طرح تعلیم کے شعبے میں جناب والا میں آپ کو بتاؤں, ایک مختصر اس لیے ضروری ہے کہ بجٹ آنے والا ہے, نصیب اللہ جان ادھر نہیں ہے, چلے گئے. آپ مجھے بتائیں اس وقت بلوچستان کوئی ایک بھی ہنرمند بچہ پیدا نہیں کر پا رہا ہے. جو تعلیم کا ہمارا نظام ہے وہ ایک اچھا سا کلرک پیدا نہیں کر پا رہا ہے جو صرف 4 سے 5 پیراگراف اردو یا انگریزی میں لکھ سکے. ایسا نظام تعلیم بلوچستان میں جنگجو پیدا کرے گا. آپ کے لیے ہنرمند, سنجیدہ, تعلیم یافتہ, پیداواری صلاحیتیں رکھنے والا نوجوان پیدا نہیں کر سکتا. تو اس میں سردار صاحب میری آپ سے گزارش ہے, پری بجٹ ڈسکشن آپ نے جو پیسے مختص کیے ہیں مختلف محکموں میں, اس کو خدا کے لیے
جو حرکت اس سے پہلے کی حکومت نے کی, جہاں بجٹ کے دن یہاں پر میدان جنگ بن گیا تھا, کربلا کا میدان بن گیا تھا, بجٹ سے ایک دن پہلے پری بجٹ تمام ڈپارٹمنٹس کو انشور کریں کہ وہ خدا اور رسول کو حاضر ناظر جان کر تمام اضلاع میں آبادی کی بنیاد پر ڈپارٹمنٹل فنڈز کی تقسیم کو انشور کریں. ایسا نہ ہو کہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے جو ہے فنڈز, اگر ایسا ہوا, یہ میرا وعدہ ہے, اگر ہمیں پی ایس ڈی پی میں پتا چل گیا کہ ڈپارٹمنٹل اسکیم وزراء نے صرف اور صرف اپنے اضلاع میں ان کی اسکیمیں لے گئے ہیں اور باقی اضلاع محروم ہوئے ہیں, تو وہی والا صورتحال یہاں پر دوبارہ بھی ہوگا. ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے, کیونکہ چاہے وسائل کی تقسیم وہ 40 ارب ہے, 50 ارب ہے, جو بھی ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے ملتا ہے, لیکن اس کو انشور کیا جانا چاہیے کمیونیکیشن میں, پی ایچ ای میں, ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, اور بالخصوص ایجوکیشن کے حوالے سے ایک ایسی پی ایس ڈی پی ہم دیں جس میں کم از کم اپنے آنے والے بچوں کو. میں نے جناب والا آپ کو یاد ہو گئے 2 قراردادیں 3 منظور کروائی تھی, بہت ہیں, باقی تو 18-20 قراردادیں تھی. ایک قرارداد تھی کہ جناب والا بلوچستان کے معذوروں کو جو ہے ایک سوشل سپورٹ پروگرام سسٹم ملے گا, 5 سے 10 ہزار مہینے کا ان کو دے دیں. خداوند تبارک تعالیٰ ہم سے ناراض ہو چکا ہے. ہم ایک معذور کو جو اپنے گھر میں پڑا ہے, ادویات لینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم نے اس کو غریب ماں باپ کے پاس پھینک کے رکھ دیا ہے. لوگوں نے زنجیروں سے باندھ دی اپنے معذوروں کو. آپ نے آپ کو کہا تھا کہ اس بجٹ میں آپ رکھیں, 3 بجٹ گزر گئے, معذوروں کے لیے آپ نے پیسے نہیں رکھے. آپ کو یہ رکھنا ہوگا سوشل سپورٹ سسٹم کے تحت, نہیں ہے تو بس پروگرام کے تحت اسپیشلی ایک یونٹ بنائیں اور اس کو انشور کریں. دوسری بات جناب والا, آپ کو یاد ہوگا تعلیم کے حوالے سے میں نے کہا تھا بلوچستان میں جتنے بھی یونین کونسل ہے بنیاد بنائیں, ہر یونین کونسل میں ایک ماڈل اسکول, ایک ایسا اسکول جس میں پرائمری سے لے کر آپ 12ویں کلاس تک یا انٹرمیڈیٹ تک اس کو پولی ٹیکنک کالج ڈکلیئر کریں. بچے کو کلاس اول سے سکھائیں کہ ہنرمندی کیا ہے. صرف تعلیم الف بے پے تے سے سکھانا ضروری نہیں ہے جناب والا, لوگوں کو کیل, اتوڑی, پیشکش, پلاس, سولر, فون, ٹیکنالوجی, ڈیجیٹل اکانومی کی طرف, ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے جانے کے لیے آپ نے بچے کا ذہن شروع سے تیار کرنا ہے. اگر پورے بلوچستان میں وسائل نہیں ہیں, سردار صاحب یہ آئیڈیا آپ نصیب اللہ صاحب کو دیں. یہ میری قرارداد ہے کہ بلوچستان کے ہر یونین کونسل میں, یہ میرے منشور میں تھا, میں نے خاران کے لیے ڈالا تھا, بدقسمتی سے پورا نہیں ہوا, ہمارے 4-5 سال اسی طرح گزر گئے. آپ اس کو پورے بلوچستان میں ہر یونین کونسل میں ایک ایسا ماڈل اسکول بنائیں جو باقی اسکولوں کے لیے مثال بن سکے. اور جناب والا اسی طرح صحت کے 160 کے قریب بی ایچ یو. سردار صاحب جس طرح آپ کی بھتیجی, ہماری ساری بہنیں, ہم سب کی جو علاقے کے لوگ ہیں, ووٹر ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہماری مائیں, 160 بی ایچ یو کے فنڈ جناب والا 1 سال سے پڑے ہوئے ہیں, آپ کے فنانس میں ریلیز نہیں ہو رہے ہیں, اسی لیے وہ بی ایچ یوز کھل نہیں پائے. ہر ڈسٹرکٹ میں 8 سے 10 بی ایچ یوز بننے تھے, 33 اضلاع ہیں, 8 سے 10 بی ایچ یو کی فائل جناب والا 50 سے 60 کروڑ روپے کی جو لوگوں کی زندگی سے متعلق ہے, وہ آج تک جناب والا 1 سال تک وہ مختلف ٹیبلوں اور ڈسٹ بنوں کی نظر ہوتا گیا, آج تک جناب والا وہ منظور نہیں ہوا ہے. کیسے ہم لوگوں کو اپنا فائدہ دے سکتے ہیں؟ اسی طرح جناب والا میں امید کرتا ہوں کہ آپ رولنگ دیں گے. سر آپ رولنگ دیں گے, کاروائی کی طرف آتے ہیں. سر آپ رولنگ دیں گے کہ جو معذوروں سے متعلق قرارداد منظور ہوئی تھی, جو پولی ٹیکنک ہر یونین کونسل میں پولی ٹیکنک کالج, اور جناب والا اس کے پورے اسکیم کا خرچہ 3 ارب سے زیادہ نہیں ہے پولی ٹیکنک کا. ہر اسکول کو صرف آپ نے اس میں نئی اسکول نہیں بنانی ہے, ایک اور بلڈنگ بنانی ہے, 3 سے 4 ہنرمند ٹیچر وہاں پر تعینات کرنے ہیں, اور آپ ایک نیا کیریکولم ڈیولپ کریں گے. صرف اس میں 3 سے 4 کروڑ روپے ایک یونین کونسل کے اوپر خرچہ ہے. یہ پورا جو ہے 4 سے 5 ارب روپے کا ایک پروجیکٹ بلوچستان میں انقلاب لا سکتا ہے, بجائے کہ ہم اربوں روپے اسی طرح ضائع کرتے ہیں. شکریہ جناب اسپیکر. آپ امید ہے شکریہ. معذوروں سے متعلق ہر یونین کونسل میں پولی ٹیکنک سے متعلق اسپیشل رولنگ دے دیں گے کہ حکومت یہ اسکیمیں جو ہے آنے والے بجٹ کا حصہ بنائے. شکریہ جناب. مکی شام لال.